بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب القصاص۔ قصاص کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ اسی طرح قصاص کا معنی آتا ہے برابری اور مساوات۔ یہ لغوی معنی ہیں دو۔ قصاص کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ قاتل جس نے کسی کی جان لی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اس کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جانا، سولی پر چڑھانا یا اس کی گردن تن سے جدا کرنا، یعنی اس کو مقتول کے بدلے میں اس کی جان لینا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اصطلاح شرع میں قصاص کا معنی یہ ہے کہ قاتل کی جان مقتول کے بدلے میں لینا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ لیکن یہ جان حکومت لے گی، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود قانون اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کی جان لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، فتنہ بپا ہوتا ہے، اور فتنہ ختم نہیں ہوتا، اس سے مزید جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جو حکومت وقت ہے، شرعی قانون ہے، شرعی عدالت ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ مقتول کے بدلے میں قاتل سے قصاص لے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو لغوی معنی کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ قصاص کا لغوی معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے جانا۔ تو قصاص میں بھی مقتول کا جو ولی وارث ہوتا ہے وہ قاتل کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے ہر وقت، تاکہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو جو ہے مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اسی طرح مساوات اور برابری کے ساتھ اس معنی کی مناسبت یہ ہے کہ قاتل مقتول کو تو قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس مقتول کو اس قاتل کے بدلے میں قتل کر کے برابری اور مساوات قائم کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسیب الزانی والمارق لدینہ التارک للجماعہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان انسان جو کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کا خون بہانا جائز نہیں، الا یہ کہ ان تین باتوں میں کوئی ایک بات پیش آئے۔ ناحق قتل کرنا، خون کے بدلے میں خون، یعنی اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہے اس نے تو خون کے بدلے میں خون ہوگا، جان کے بدلے میں جان۔ والسیب الماضی والسیب الزانی، اور شادی شدہ مکلف انسان جب زنا کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ والمارق لدینہ التارک للجماعہ، اپنے دین سے نکلے اور اپنی جماعت کو چھوڑ دے، یعنی مسلمان اسلام چھوڑ دے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر مرتدوں کے ساتھ، مسلمان چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ مل جائے تو اس کا قتل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اسلام چھوڑ دے تو اس کو بھی قتل کرنا ہے۔ متفق علیہ۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دل سے، یعنی اس پر عمل بھی کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن جو صرف زبان سے کہے اور باقی سارے عقائد اس کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھتا ہے۔ اس سے مراد پڑھنے والا مراد نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو پڑھنا مراد نہیں ہے، کلمے کو ماننا مراد ہے۔ یہ شرح عقائد میں آپ نے پڑھ چکے ہوں گے کہ ایمان کہتے ہیں ماننے کو، جاننے کو نہیں کہتے، جانتے تو ابو جہل بھی تھے۔ تو کلمہ جو کلمہ پڑھے، جو کلمے کی گواہی دے، یشہدو گواہی دے، گواہی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مانے، جو چیز دل سے مانی جاتی ہے یعنی دل سے گواہی دی جاتی ہے، تو پڑھنا مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو لہٰذا وہ مسلمان، کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے، کلمے کو ماننا مراد ہے۔ جو کلمہ مانتا ہے دل سے، اس کے تمام احکامات اور کلمے کے ذریعے جو انسان پر جو چیزیں فرض ہوتی ہے، جو عائد ہوتی ہے، جو عقائد اس پر عائد ہوتے ہیں، جو نظریات اس پر عائد ہوتے ہیں، ان تمام کو مانے تو مسلمان ہے۔ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، تو وہ مراد نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا مراد نہیں، کلمے کی گواہی دینا یعنی دل کو اس سے تسلیم کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، اس کے تمام احکامات، تمام جزیات کو ماننا، تو وہ مراد ہے۔ تو بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا قادیانی وغیرہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ مراد نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کلمے کی گواہی دے تو اس کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ۔ تو یہ کلمہ پڑھنا اور کلمہ ماننا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سے بہت سے مسائل اس سے حل ہوں گے، اور بہت سی پیچیدگیوں سے اور بہت سے مشکل مرحلات میں جو ہے یہ قاعدہ آپ کے کام آئے گا کہ بہت سے اعتراضات کا جواب اس میں چھپا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب اسی طریقے سے، یہی ایک ذریعہ ہے، ایک جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں جہاں بھی کلمہ آیا ہے تو پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس کے ماننے کا، اس کے مطابق گواہی دینے کا ذکر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تا وقت ہے کہ کوئی مسلمان خون حرام یعنی ناحق قتل کا مرتکب نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی دین کی وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے۔ یعنی اللہ کی بخشش اور مغفرت کا سہارا انسان کو اپنے وسیع دامن میں لیے رہتے ہیں، لیکن جب انسان کسی کا ناحق خون بہا دیتا ہے تو پھر یہ مغفرت اور اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے، فرمایا کہ انسان ہمیشہ دین کی کشادگیوں میں رہتا ہے، یعنی مغفرت اور رحمت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی ناحق خون تک نہ پہنچے، یعنی کسی کا ناحق خون نہ بہے۔ رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، اول ما یقضى، سب سے پہلے لوگوں کے درمیان قیامت کے دن جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون بہا ہوگا، یعنی خون کا فیصلہ ہوگا، ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا، تو اس لیے خون بہانے سے رکنا چاہیے۔ متفق علیہ۔ وعن المقداد بن الاسود، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انه قال، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیت ان لقیت رجلا من الکفار، فرمایا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے اس بارے میں بتا دیجئے، اگر مجھے کوئی کافر مل جائے اور ہمارے درمیان لڑائی چھڑ جائے، فاقتتلنا، ہمارے درمیان لڑائی چھڑ جائے، یا فقاتلنا، ہمارے درمیان لڑائی چھڑ جائے، فضرب احدى يدي بالسيف فقطعهما، اور وہ تلوار کے وار کے ساتھ وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر تلوار کا وار کرے، فقطعهما، اور اس کو کاٹ دے،
یعنی میرے ہاتھ کو کاٹ دے. ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر ایک درخت کے پیچھے مجھ سے چھپ جائے. فقال، اور کہے کہ اسلمت للہ، کہ میں اللہ پر اسلام لے آیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ فلما اہویت لاقتلہ قال لا الہ الا اللہ اقتلہ بعد ان قالها. ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ہی میں اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کروں تو وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، تو کیا میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی میری کسی کافر کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور وہ مجھ پر تلوار سے وار کرے، میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے، پھر جب میں اس پر وار کرنے لگوں تو وہ درخت کے پیچھے چھپ جائے اور کہے کہ لا الہ الا اللہ، جب کہ میرا وار بالکل اس کے سر پر ہو، اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ قال لا تقتلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کو قتل نہ کریں. فقال یا رسول اللہ انہ قطع احدی یدی، تو مقداد بن اسود نے کہا اللہ کے رسول، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کو قتل نہ کرو. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم اس کو قتل کرو گے تو وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا. یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہاں تھا تم وہاں پہنچ جاؤ گے، اور وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں تم تھے اس کو قتل کرنے سے پہلے. تو تم اس کو قتل کرنے سے پہلے نیک آدمی تھے، مسلمان تھے، تو تم جنتی تھے، تو تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، اور وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا، جہنمی تھا، تو لہٰذا تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. اور وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں تم تھے اس کو قتل کرنے سے پہلے، تو تم مسلمان تھے، نیک آدمی تھے، جنتی تھے، تو لہٰذا وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے، تو لہٰذا نقصان آپ کا ہوگا، اس لیے اس کو قتل نہ کرو. متفق علیہ. وعن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ناس من جہینہ. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبیلہ جہینہ کے لوگوں کے مقابلے میں بھیجا، یعنی جہینہ کے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں بھیجا لڑائی کے لیے. فاتیتہ علی رجل منہم فذهبت اطعنہ. اس مقابلے کے دوران میں ایک شخص پر جھپٹا اور اس پر نیزے کا حملہ کرنا چاہا. جب اس پر میں نے حملہ کرنا چاہا فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. فطعنتہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے باوجود بھی میں نے اس نیزہ اس کے سینے میں گاڑ دیا. فقتلتہ، اور اس کو قتل کر دیا، یعنی لا الہ الا اللہ کے باوجود میں نے اس کو نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، پھر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو اس واقعے کی خبر دی. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتلتہ، کیا آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ وقد شہید اللہ الہ الا اللہ، حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی. قلت یا رسول اللہ انما فعل ذلك تعوذا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے بچنے کے لیے یوں کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوں کہا تھا. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فہلا شققت عن قلبی، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ آپ کو کیا معلوم کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہا تھا یا واقعی دل سے کہہ رہا تھا؟ آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ جب آپ نے دل کو چیر کے نہیں دیکھا تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کہا تھا؟ متفق علیہ. تو اگر کوئی شخص کلمے کی گواہی دے رہا ہے اور بظاہر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، اس کے عقائد بھی ظاہر نہیں ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے. لیکن جب ایک شخص کے تمام عقائد اسلام کے خلاف ہو تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہاں پر تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، باقی کوئی بات ظاہر نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس کو مہلت دو، موقع دو،
بعد میں جب پتہ لگے کہ دل سے نہیں کہا تھا اور اس کے عقائد برے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جب اس نے گواہی دی تھی آپ کو کیا معلوم کہ دل سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ اگر منافق کہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اگر دل سے کہے تو اس کا اعتبار ہے، لیکن دل کے معاملات ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے جو شخص بھی کلمہ کہہ رہا ہے ہم نے اس پر یقین کرنا ہے، لیکن ہاں جب اس کے معاملات ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اس کے عقائد اسلام کے خلاف ہے، سب کچھ خلاف ہے، تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دل سے نہیں کہا، اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں۔ وفی روایت جندب بن عبداللہ البجلی، جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یوسف هذه الامہ، یہ اس امت کے یوسف تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف هذه الامہ، میرے امت کا یوسف یہ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ترین صحابی تھے۔ تو ان کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ قال له مرارا۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے یعنی مقتول کی طرف سے جگڑتا ہوا تمہارے پاس آئے گا تو تم اس وقت اس کو کیا جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار ارشاد فرمائے، یعنی اگر اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہو اور یہ کلمہ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف آ جائے اور جھگڑا کرے تم سے، تو اس وقت تم کلمے کو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ یہ اللہ کا محبوب کلمہ ہے۔ تو بار بار نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی یہ احساس دلانے کے لیے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 خریفا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو شخص عہد والے کو قتل کرے گا، یعنی جس سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، جو شخص اس کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے بھی آتی ہے، یعنی جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے بھی آتی ہے، لیکن جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ معاہد اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں ویزا لے کر آیا ہو، معاہدے کے طور پر آیا ہو، اگر اس کو کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری سے آتی ہے۔ تو لہٰذا جس شخص کو اسلام نے، شریعت نے امان دی ہو، اس کو اگر کوئی شخص قتل کرے گا تو اسلام کی بھی بدنامی ہوگی اور اسلام کے عہد کو بھی یہ توڑے گا، تو اس وجہ سے اس شخص کی یہ سزا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں مل سکے گی۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ جہنم میں اپنے آپ کو ہمیشہ اسی طرح گراتا رہے گا، یعنی اس کو ہمیشہ یہ سزا ملے گی کہ پہاڑ پر سے گرے گا، اور وہ جو درد اس کو پہنچی تھی اور جو تکلیف اس کو پہنچی تھی، یہ تکلیف ہمیشہ قیامت تک اس کو پہنچتی رہے گی، قیامت تک وہ اسی گناہ میں اور اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ ومن تحسى سہما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها۔ جو شخص اور جس شخص نے زہر کو پی کر خودکشی کی، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں پیے گا۔ ایک تو جہنم کی آگ ہوگی، اوپر سے یہ زہر کا پیالہ قیامت تک ہمیشہ اسی طرح یہ پیتا رہے گا اور مرتا رہے گا۔ یتحسّا فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا، تو اسی طرح ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا اور کبھی نہیں نکلے گا، اور یہ زہر کا پیالہ بار بار پیتا رہے گا۔ تو یہ خودکشی کی اتنی بڑی سزا ہے۔
ومن قتل نفسا بحديدة فحديدة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا، اور جس نے کسی ہتھیار یعنی لوہے کے ذریعے، چھری وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کا ہتھیار یعنی اس کا لوہا، اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کو بار بار جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال، رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وعنہ قال، اور ابو ہریرہ ہی سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارتا ہے تو وہ جہنم میں بھی اپنے گلے کو گھونٹتا رہے گا۔ والذی یطعنها فی نار جہنم، اور اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو چھری وغیرہ مارتا ہے، نیزہ مارے گا، جو شخص اپنے آپ کو نیزہ مارے گا یا چھری وغیرہ مارے گا اور اپنے آپ کو قتل کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ رواہ البخاری۔ وان جندب بن عبداللہ، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکینا فجزر بها یدہ فما رق الدم حتى مات، قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسه فحرمت علیہ الجنہ۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو کسی طرح زخمی ہو گیا تھا، چنانچہ جب زخم کی تکلیف شدید ہو گئی تو اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور چھری اٹھائی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس میں زخم تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زخم نہ رکا، یعنی زخم سے خون بہنے لگا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، جلتی کی۔ میرے بندے نے اپنے بارے میں جلتی کی، یعنی میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ فحرمت علیہ الجنہ یا فحرمت علیہ الجنہ، لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فحرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر، رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رب العالمین معاونت فرما دیتے ہیں، ہاتھ تھام لیتے ہیں، لیکن وقتی طور پر انسان پر مشکلات آتی ہیں تو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ باقی رب العالمین ہم سب کو مشکلات سے اور ہر قسم کے مصیبت سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کچھ دیر کی مشکل ہوگی اور پھر آخرت میں وہ مشکل ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی اور دوبارہ کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے چانس ہے، جب سانس ختم چانس ختم، پھر چانس بھی نہیں، اور چانس ہوتا تب بھی کوئی بات تھی، لیکن پھر چانس بھی نہیں ہے۔ تو رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہر مصیبت اور مشکل میں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم المسلمین، وانصرنا علی القوم الکافرین، قوم الظالمین ہے۔ تو یہ دعا ہمیشہ، بلکہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا یہاں تک بھی پڑھی جائے مشکلات میں، رب العالمین صبر نصیب فرماتے ہیں۔ عن جابر ان الطفیل بن عمرو الدوسی لما هاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ هاجر الیہ وهاجر معه رجل من قومه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو طفیل بن عمرو دوسی بھی ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کا ایک شخص بھی تھا، ایک شخص نے بھی ہجرت کی۔ فمرض فجزع، اتفاق سے وہ شخص مدینہ میں بیمار ہو گیا۔
اور جب مرض نے شدت اختیار کی، فجزع، تو اس نے جزع فضا شروع کر دی، یعنی چیخانا چلانا شروع کر دیا، اس نے صبر نہیں کیا۔ فاخذ مشاقص له فقطع بها فراجمه فشبخت يداه حتى مات۔ اس سے صبر نہ ہوا، چنانچہ اس نے تیر کی پیکان لے کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، یعنی بیماری کی شدت کی وجہ سے اس نے تیر کے ذریعے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹے، جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے اتنا خون جاری ہوا کہ وہ مر گیا۔ فرآہ الطفیل بن عمر فی منامہ وہیئتہ حسنہ، طفیل بن عمر نے اس شخص سے پوچھا، یعنی طفیل بن عمر نے جو اس کا دوست تھا، اس نے خواب میں اس کو دیکھا، اور خواب میں بہت اچھے انداز میں اس کو دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے، جنت میں ہے، اور یہ ہے کہ وہاں پر بہت مطمئن ہے اور خوش ہے۔ تو طفیل بن عمر نے اس شخص سے پوچھا، باقی تو خوش تھا، لیکن اپنے ہاتھوں کو اس نے کسی کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ فقال له ما صنع بك ربك، تو طفیل بن عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه، تو وہ شخص کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کی بدولت رب العالمین نے مجھے بخش دیا۔ فقال ما لي اراك مغيطا يديك، تو طفیل نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں۔ قال قیل لی لن نصلح منك ما افسدت، اس شخص نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ پروردگار کی طرف سے مجھ سے یہ کہا گیا، یعنی رب العالمین کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ جس چیز کو تم نے خود خراب کیا ہے ہم اس کو درست نہیں کریں گے، تو لہٰذا تمہارے ہاتھ اسی طرح خراب رہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فقصہ الطفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طفیل نے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کا یہ سارا قصہ بیان کیا خواب کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کی بھی اور اس کے دونوں ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما۔ رواہ مسلم، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ وعن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریح بن کعبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم انتم یا خزاع قد قتلتم هذا القتیل من زہیل وانا واللہ عاقلہ من قتل بعدہ قتیلا فاہلہ بین خیارتین ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل۔ حضرت ابو شریح کعبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کا ابتدائی حصہ حرم مکہ کے باب میں گزر چکا ہے، تو آپ نے یہ خطبہ فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا، اس خطبے کا ایک ٹکڑا اس حدیث میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے خزاعہ، تم نے اس مقتول کو جو قبیلہ حذیل کا ایک فرد تھا قتل کیا ہے، اور میں اللہ کی قسم اس کا خون بہا دینے کا ذمہ دار ہوں، اس کا خون بہا یعنی اس کا قصاص لینے کا ذمہ دار ہوں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے ورثاء کو دو چیزوں کا اختیار ہے، چاہے وہ قاتل کو قتل کر دے یعنی قصاص اختیار کرے اور حکومت ان کے مطالبے پر مقتول کو قتل کرے گی، اور چاہے خون بہا لے لے، خون بہا یعنی دیت لے لے، دونوں کا اختیار ہے آج کے بعد اگر کوئی کسی کو قتل کرے۔ رواہ ترمذی و شافعی، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام شافعی نے روایت کیا ہے۔
وفی شرح السنہ باسنادہ، اور شرح السنہ میں اسی سند کے ساتھ یہ مروی ہے، یعنی شرح السنہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ وصرح بأنه ليس في الصحيحين عن ابی شریح، اور شرح السنہ کے مصنف علامہ بغوی نے یہ صراحت کی ہے، یہ وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ابو شریح سے منقول نہیں ہے۔ وقال واخرجاه من روایت ابی ہریرہ یعنی بمعناه، لیکن بغوی نے کہا کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ابو ہریرہ سے منقول ہے، حالانکہ اس میں بھی بالمعنی منقول ہے، ان الفاظ کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان یہودیا رز رأس جاریت بین حجرین، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا، ایک مسلمان بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا۔ فقیل له من فعل بك هذا، فقیل لها من فعل بك هذا افلان حتى سمي اليہودی فاومت برأسها، تو اس بچی سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا، یعنی اس کے سامنے نام لیے جا رہے تھے۔ حتی سمی الیہودی، جب اس یہودی کا نام لیا گیا، فاومت برأسها، تو اس بچی نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میرا سر کچل دیا، یعنی سر پھاڑ دیا تھا پتھر کے ساتھ، دو پتھروں کے ساتھ۔ فجیء بالیہودی، یہودی کو لایا گیا، فاعترف، اس یہودی نے اپنی اس گناہ کے اعتراف کیا، وامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، فرز رأسه بالحجارہ، تو اس یہودی کا سر بھی پتھروں کے ساتھ کچلا گیا، یعنی اس کا سر بھی پھاڑا گیا، متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور حضرت انس ہی سے روایت فرماتے ہیں، کسرت الربیع وہی عمت انس بن مالک ثنیۃ جاریۃ من الانصار، حضرت انس کہتے ہیں کہ ربیع نے، جو حضرت انس بن مالک کی پھوپھی تھی، ایک انصاری لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ فاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نصارہ عیسائی لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فامر بالقصاص، نبی علیہ السلام نے قصاص کا حکم دیا۔ فقال انس بن النضر عم انس بن مالک، تو انس بن نضر کہنے لگے کہ یہ انس بن مالک کی پھوپھی ہے۔ لا واللہ لا تکسر ثنیتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ربیع کے دانت توڑے جائیں، یعنی اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا حکم قصاص ہے، اللہ کی کتاب نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ فرضی القوم، اپنی قوم کو راضی کرو، وقبل الارشا، قوم کو راضی کرو، یعنی عیسائیوں کو راضی کرو اور دیت دے دو، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو قرآن کا حکم قصاص ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کے نام کی تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتے ہیں، یعنی اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں، متفق علیہ۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انس نے قسم کھائی ہے، اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے گا، یہ قوم راضی ہوگی اور دیت لے لے گی، اس لیے آپ قوم کو مجبور کریں، دیت لینے پر راضی کریں، اور میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو بہرحال پھر میرے خیال میں اس قوم کو عیسائی راضی ہو گئے دیت لینے پر، اور ربیہ کے دانت نہیں توڑے گئے۔
وعن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت علیٰ هل عندکم شیء لیس فی القرآن۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، یعنی کوئی اور احکامات ہے قرآن کے سوا؟ فقال، تو حضرت علی نے کہا والذی فلق الحبۃ وبرس النسمۃ ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہم یعطى رجل فی کتابہ۔ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اناج کو پیدا کیا اور جان کو وجود بخشا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہاں قرآن کی وہ سمجھ مجھ کو ضرور دی گئی ہے جو کسی انسان کو عطا ہو سکتی ہے، یعنی میرے پاس جو بھی موجود ہے، جو بھی علم، وہ سارا قرآن میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے کو قرآن کی سمجھ دی گئی ہے جو کسی دوسری آدمی کو نہیں دی گئی۔ تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، تو جس کی ہو جاتی ہے اس کی تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز اگلے پچھلی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب کل رب العالمین قیامت کے دن خود اس کی تفسیر کریں گے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں کتنے خزانے موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ سمجھ مجھے ہے جو کسی آدمی کو دی جا سکتی ہے۔ وما فی الصحیفۃ، اور ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ایک کاغذ میں موجود ہے، یہ ایک نبی علیہ السلام کا خط تھا۔ قلت وما فی الصحیفہ، میں نے کہا کہ صحیفے میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت علی نے فرمایا العقل وفکاک الاسیر والا یقتل مسلم بکافر۔ فرمایا جو کاغذ میں میرے پاس کچھ چیزیں لکھی بھی موجود ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا خط ہے، اس میں یہ ہے کہ ناحق قتل کا خون بہا، اس کی مقدار اور اس کے احکام، اور قیدی کو چھڑانے کا ثواب، اور یہ لکھا ہے کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کسی کا مسلمان نے کافر کو قتل کیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور قیدی کو چھڑانے کا کتنا ثواب ہے، اور خون بہا کتنا ہے، اور قصاص کے احکامات اس خط میں موجود ہے، اور باقی اس کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کی شکل میں اور حدیث اس کی تشریح کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ذکر حدیث ابن مسعود لا تقتل مسلم لا تقتل نفس ظلما فی کتاب العلم لا تقتل نفس ظلما فی کتاب العلم۔ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث کہ کسی شخص کو ظلماً قتل نہ کیا جائے، یہ کتاب العلم نے ہم بیان کر چکے ہیں، یا دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں مصباح کتاب المصابیح میں یہ کتاب یہاں پر موجود تھی، لیکن مشکات میں یہ حدیث کتاب العلم میں ذکر کر دی گئی ہے، تو یہاں پر دوبارہ اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نے دیکھنی ہو تو کتاب العلم میں دیکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فصل ثانی سے آگے انشاءاللہ